الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره سبحان الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع بصير يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سبحان الله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کیونکہ اب ہر چیز بدل رہی ہے تو درود شریف کا انداز بھی بدلے بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاو جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک محمد پہ لاکھوں سلام
اندیشی سے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام، جن سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی دو میں ہاتھاں نال آپ لڑدے سن حضرت ابھی جان، آخری بندہ جڑا ماریا نا آپ نے وہ نام سی سبا، کہتے مولی خاتم بڑی ڈاڑیاں گلاں کرنا، جب وہ سامنے آیا نا تو آپ نے فرمایا یا ابن مقطعۃ البذور، فرمایا ختنہ کرنے والی دے پترا ہوئے تم ہی حضور کے سامنے آیا، آپ نے ایک جملہ کر کے اس کی دھون لائی، آخری بندہ ہو، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، کیا بات ہے، کہنے نہیں حالات نہیں تھی، جاں بازیاں دا معنی ہے حضور مدہ نچن لگ پڑا، ہائے 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ کہتی ہے بلبل، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، قربان آپ بلے، ہمیں نہیں ہے، یہ کہتی ہے بلبل باب جناح، یہ رضا کی طرح کوئی سحر نہیں، ہندر میں باسط شاعر، یہ جام بازیاں کا معنی ہے کہ جام بازیاں، میرا ٹائم سی، میرا کام سی جی، میں اس واسطے ختم نبوت واسطے نہیں آیا، اور جی میرے ڈھڈے درد سی میں کہاں نہیں آیا، جام بازیاں کا معنی بندے نو آندا ہوئے نا، ہائے ہائے ساری رات ایک ٹانگ تے کھڑ کے رقص کرے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، چپ کے آتے ہیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک جنہیں ایک ہاتھ کٹیا چلے ہوئے، قیامت والے دن کرتوت توں تے میں کی توجہ، قیامت کرتوت سید تے علماء تے مشائخ کو ہٹ کے میں کرتا ہوں، ہاں جی میں تو کتا پاک رسول اللہ، تواڈے نال سیدہ نال میری گل نہیں، تسی تے پھر ہفت تکلیم دے مالک ہوئے، میں گل تواڈی کر رہا تھا اپنی، کرتوت تسی تے میں کیتے، قیامت والے دن حضور رو پڑ گئے، ہائے ہائے، ایک کدی تسی سوچی جدن ماں پیو بھی ویکھ کے نس پین گے، یار یاراں نوں ویکھ کے نس پین، اج تو زبان بھی سنبھال کے رکھ رہا تے ہاتھ بھی، آج موقع ہے حضور کے بارے میں گل کر، جب تیرے روڑ دی واری آئے گی تو پیش حق مجدہ شفاعت، آپ کو سمجھائیں گے اور ہم کو حسن دے جائیں، آج حضور دے واسطے ہاتھ نہ چکتا تے دیکھدا چودھریاں وچ فتح میرے راتی چودھری ہاتھ چکی پھردا سی، اور پیسے خدا دا خوف کرو، جب حضور دی گل آوے این انداز اپناؤ، لوگ کہنے تے جھلے ہاتھ چک کے نہ لا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بھائی یہ گاڑی ہے 8199،
حضرت قبلہ پیشوا علیہ سنت کی گاڑی وہاں جو ہے وہ کھڑی ہے، تو آگے راستہ نہیں ہے، 81 اڑانے والے حضرت جائیں اور گاڑی دائیں بائیں کریں کیونکہ حضرت بیمار بھی ہے. توجہ. وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا. میرے جائے مولوی جنہوں الحمدللہ کہ الناس تک قرآن دی ترکیب بھی نہ دی ہوئے، انہیں اپنا انچی ٹیپ لے کے حضور دے ہائے 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 بلے 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 سوال کر دیتا ہے مولوی ہے بلے انچی ٹیپ لے کے محمد بیٹھ کے قرآن کرنے یہ نہیں جانتے تھے، نہیں جانتے تھے. تیرے در کا درباں ہے جبریل درباں ہے جبریل اعظم. محمد صفا ہر نبی و ولی ہے، بے تاب جس کے لیے عرش اعظم. دوسرا ہر مقام کی گلی ہے، میں کیوں کر کہوں یا حبیبی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. اور صبا ہے مجھے سرسر دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. اور تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت شفاعت کرے حشر میں جو سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. قدرت بھی آجی اعلیٰ حضرت چلے ہو حضور کے بارے کدی زندگی تصور بھی نہیں کرنے کا. میرے جائے مولوی ہیں جنہیں 5 فٹ تو بدبو آنگی. انس بن مالک کو میں پوچھا تو 10 سال حضور کی خدمت کی تھی، حضور نے پسینہ نہیں آیا ہونا تو کی انداز سی. مولوی تن سمجھ نہیں ما شمم تو مسکن تب تو فی روایت امبرن کان عطیب من عرق رسول اللہ. میں کیا پوچھتے ہو؟ نہ میں نے کوئی عطر سونگا، نہ کوئی کستوری سونگی، نہ کوئی امبر سونگا، نہ کائنات کی کوئی اور خوشبو سونگی جو حضور کے پسینے سے بڑھ کر خوشبو ہے. امبر زمین عبیر ہوا مشک اور غبار ادنا سی شناخت تیری راہ گزر رہی ہے. اللہ دے بندیوں ساڑا اور کوئی مقصد نہیں بتایا تھے کہ گھنٹے ہمیں پیڑ پیدی ہوئے کہ سیدہ دے دربار تے آکے مولوی ہمیں اچھلتا سی. اصل خطاب تے حضرت دا ہونا ہے. جناب دے ہاں جی جمال ملت دا جناب میں سننے واسطے آیا میں تو تانوں پتہ ہے نا اللہ دی قسم میں سننے واسطے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. کوئی مقصد نہیں مدد تو سے پرچی آئے واسطے تو کوئی بیٹھے ہوئے جی مولوی پرچی منگنا ہے. میں منگن سے کچھ بھی نہیں آیا. کہ سیدہ کو آیا بھئی قیامت والے دن تسی دس دے کہ جی ساڑھے سامنے بھی یہ بھونک دے سی عزت ہوتے پہلا دن تمنا ہے فرمائیے بس اتنی بات. کوئی مقصد اور کوئی نہیں. حضور اپنی پرچی میں کی لئی پھر دیں کرو تیرے نام پہ جان اس تو بات تے گل مک گئی. ختم نبوت دے حملے تو بات کدی تصور بندہ کر سکدا؟ خدا نے بندیو چھپلی دور بہ کے آگ نو پھوکا مارے. او بھی جناب ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ. کیا بات حضور نہ ہوندے تے خلیل اللہ کتھوں ہوندے؟ کیا بات انہاں دی جلن والی اگ نو چھپلی خالی پھوک مارے تے نبی دے بارے نیت بد نیت ہو جائے اللہ دی نسل نو سزا دے. حضور دی ختم نبوت تے جن حملہ کیتا تسی کی سمجھدے ہو؟ تساں ساڈی گل مذاق سمجھے پھردے ہو ایسے کوئی اپنے جوش خطابت ہی لگے ہوئے ہیں. خدا دی قسم ایسی فیض آباد میں جانے عذاب آ جانا. صالح علیہ السلام دی اونٹنی دی توہین ہوئی تے عذاب آ گیا تے امام الانبیاء دی ختم نبوت تے جب حملہ ہویا پھر ایک بندر خنزیر تے اس واسطے نہیں بنے کہ میں عطائے عرب جلائے کرب یوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب پہ تمہارے
ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن بہار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی کا پشامادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات اسی جناب سید جیتے چل دیں نا وہ خاک جڑی وہ بھی ساڑھے نال افضل ہو رہا اسی تسی بس ساڑی گواہی دے دینا کیا مطلب میں اے بھی کتا جڑا ٹنگا نہ ہون دے باوجود بھونکدا ہوں اللہ اکبر ایتنی بات کئی لوگوں نے ایویں پیٹے درجی وہ پیسے اور چلیا اے جنا سیداں کول اسی بیٹھے ہاں اے نہ سیداں کول بیٹھے ہاں اے نہ کول بیٹھے ہاں اے جڑے سیدن اسی ہنے نے 21 کروڑ بنگیے تے جناب 21 کروڑ دی تے جُتیاں پانے توجہ میں تے گل کرن لگا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھاں روپے لے کے جدو امام حسن کو آئے نا سال بعد تے نظرانہ دین لگے تے دل وچ خیال آیا میں آخر ہند دا پتر لکھاں روپے کون دے دا اندر بیٹھے رہا اقبال کہندا پردوں میں چھپا ہو تو چشمے بینا اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھنے ہے اقبال ذرا سمجھنا اندر بیٹھے رہے امام حسن تے حضرت امیر معاویہ گلاں کردے رہے جدو روانہ کرن لگے نا تے حضرت امام حسن کے غلام نے آپ کے مبارک نالین پاپوش مبارک آگے رکھے حضرت امام حسن دے حسن جدو رکھے نا امام حسن دے سامنے تے وہ لکھاں روپے کٹ کے امام حسن اپنے غلام نو دیتے فرمایا یا امی انا ابن فاطمہ حسن پیسے دے کے ہندا دا پتر میں جڑے خاندان دا نا ساڑی تے کوئی جتیاں سیدھیاں کرے تے کٹھا دا سنا سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اس واسطے 21 کروڑ دیے تے سید جتیاں بند تسی ساڈی قیمت بھی چنگی لگی اسی جنہ دا کام کر دیا نا جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے لگے دیر بیٹھے کہ ہم تیری دیوار کی میں اعلیٰ حضرت کو معذرت نال ایک شعر تصرف کر کے اپنی وضاحت کرنا چاہتا اعلیٰ حضرت بریلوی کہہ دیں جب قیامت والے دن کئی لوگوں کو جنت ایک مقام ملے گا نا تو وہ کہیں گے فقیر نے تو اتنا کام نہیں کیا تھا یہ کہاں سے مل گیا تو اعلیٰ حضرت فرمائیں بلندی ہے جنت پہ اتنا عجب کس لیے مجھے تو کبھی اچھا جی مجھے بھی یہ مقام مل گیا اعلیٰ حضرت فرما دینا بلندی ہے جنت پہ اتنا عجب کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے پہ جنیا تیرے پوچھے نہیں ملی جنہ دی کوئی بھیک ملی انہوں دی وجہ تو ایویں نہ مولی خادم کی آمدنی پہ تعجب کس لیے روٹی کہاں سے کھاتا ہے مولی خادم کی آمدنی پہ تعجب کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے یہ ساری باتوں کا جواب ہے اس واسطے یہ کوئی پریشانی والی بات پوری دنیا میں جو میرے روٹی کہاں سے کھاتا پوری دنیا کا مسئلہ شاید یہ پیدا ہو گیا پوری دنیا کا بحران یہ ہے کہ مولی خادم کو روٹی کون دیتا ہے میں کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا
یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، کہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ بات سمجھائی کوئی؟ اس واسطے یہ پریشانیاں گلنا کوئی نہیں جی، روٹی کون دے؟ جب وہ بھیک دینے کو سرے کلے گدایا آئے تو لب جو دعا تھی میرے منگتے کو آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ یار جیسا، خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا، اور واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، لب واہ ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاس کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، وہ جانے مسیحا ہمارا۔ گلہ کرنے والیاں کرو، کیڑا ہور تے پھکیاں ہور، دوائیاں ہور تے درد ہور۔ کہہ تو کوئی گل نہیں جی مولی خادم کو روٹی کون دیتا ہے، مولی خادم تو لاہور میں رہتا ہے، کوئی چھپے ہوتا نہیں۔ نہ میں کسی کدی دورے تے گیا، نہ میرے کوئی پیری مریدی والا سلسلہ ہے۔ ہاں جی سید کرنا میں تو کچھ بھی نہیں، تو مولوی ہیں ویل چیئر ہوتے بیٹھے ہوئے، لیکن اسلام اسلام ہے۔ ہاں جی جے رسول اللہ نال کوئی وفا ویل چیئر والا بھی کر بیٹھے نا تو پوری دنیا دے موضوع سخن بن جائے۔ کیا بات، کیا بات، کیا کہہ رہے ہیں، کوئی شک نہیں۔ کیا بات، میں جن گل وانا اول الناس خروجا ملا، اے میرے آقا نے خود اپنی شانہ بیان جی صحابہ میلاد منایا، میں کہا جلیا حضور اپنا خود میلاد منایا تو صحابہ یہ بھی کوئی پاس ہے 1400 سال کے بعد کہ ملا اٹھ کے میرے جائے انپڑھ مولوی کہے کہ جی صحابہ میلاد منایا۔ سن ذرا تواڈے نال گل نہیں کر رہا، انہاں نال کر رہا جنہاں نوں کوئی پریشانی ہوئی، تانوں تو کوئی تواڈے تے چہرے چمک رہے۔ وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا عبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي۔ اس طرح چاہتے ہو نا قیامت والے دن میرے آقا نے فرمایا ساری اس طرح دیا چابیاں اس دن میرے ہاتھ چ آج ذلیلہ نال لگ کے تسی حضور دی ختم نبوت تے گل نہ کر دے، اور حضور فرماندے جنت دی چابیاں بھی میرے ہاتھ چھوڑی۔ قیامت والے دن میرے آقا پوچھ لیا تو تیرے دل وچ بھی کدی نہیں سی بغض پیدا ہویا جڑا میری ختم نبوت تے حملہ کیتا، تو پھر بیٹھ کے باسا کردا سی کہ باس نہ ہو سکتی، مولی خادم نے تو گال کڈے تے ایتھے گل ہو سکتی، باس مباسے ہو سکتے جدوں رسول اللہ دی بات آئے۔ لو جی میں تے گل کر لگا، اے تواڈے جڑے شکار کتے کردے انہاں وچ گجرات وچ انہاں دا کی کہندے ہون شکاری کتا۔ روی ان بعد عمراء المغل تنصر فحضر جماعت من كبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتكس النبي وهناك قلب سيد مربوط فلما اكثر من ذلك وصب عليه القلب فخشمه فخلصوا منه فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد قال كلا بل هذا القلب عزيز النصراني يشير بيدي فظن اني اريد ان نضربه ثم عاد الى ما كان فيه فأطال فوصف القلب مرة أخرى فقبض على زرقمتي فقلع فأسلم بسبب ذلك نحو 40,000 من المغل۔ مولی خادم تا انسان ہے ایسے تک کتے بھی چپ نہ رہے، کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے تھے بندہ کہے میں مسلمان، کہے جی میں بھی عاشق رسول اللہ۔ امام کہنے امام ابن حجر اسقلانی آپ نے فرمایا کہ جناب مغلہ نے اعلان کیتا سی عیسائی ہونا ہے، انہاں دے عیسائیاں دے پوپ آ گئے، پادر آ گئے، پادری آ گئے، انہاں دے سارے مغل آ گئے، انہاں دے جرنیل آ گئے، انہاں دی پوری برادری آ گئی، جیڑا بھی مغل سر تے اوتھے چڑھے سٹیج تے انہاں دے پادری پوپ دے سر تے رنگ لاگ جا بھئی تو عیسائی ہو گیا جا۔ ایک پادری نو جوش آیا، انہیں کہا لو جی حضور دی تشریف آوری تو بعد ساڑا مذہب پھر ود رہا، انہیں کہا آج نہ ایتھے ممتاز قادری، نہ علم الدین، نہ داتا علی حجویری، نہ قبلہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب، نہ سلطان الہند،
نہ مجدد الفسانی، نہ اعلی حضرت بریلوی، نہ پیر میر علی شاہ، نہ غازی تنویر قادری، نہ حافظ عدیل، نہ حافظ عاشق، کوئی بھی کوئی نہیں. اج حضور کے خلاف گل کرو، اج تم کنے کہنا ہے؟ پادری نے پتہ نہیں سی ورفعنا اللہ کا ذکر اسی حضور فیض آباد نہ جاندے تے پیرا نہیں سی ہونا، اور کوئی چلا جانا سی، پیرا تو ہونا ہی ہونا سی. اصل لکھیا ہویا سی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. پچھتاوا تو ساری دا نسلیں بھی نچن گیا اس تو سب کی سمجھ آ گئی. وارنٹ گرفتاری کرنا مولوی خادم پیچھے ہٹ جائے گا. میں نے کس نے آپ تقریروں پر جا رہے ہیں؟ میں کہا جی جا رہا ہوں. آپ کے وارنٹ نہیں ہوئے؟ میں کہا وارنٹ نہیں، وارنٹ پھانسی تھا جس دن حکم ہے اسی 10 دن بھی لبیک کہہ دینا. ایک کسی اور نو ڈراؤ جا کے چو 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 نہ اتنی گل تو جناب اور یہ مقبول نو بھی سمجھ آئی ہوئی. انہیں بھی کہا چو 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 نہ کی مطلب ہویا. میں پہلی لڑنے کھڑیا اور یہ مقبول جان سمجھ آ جائے اور یہ مقبول جان جیسے شیر نو نہیں آتی. کیا بات. ایڈیو نے گفتگو کی تھی، ہاتھ ماروں دی تھی. میں نے کہا مولوی خادم کے خلاف یہ باتیں نہیں ہو رہی، اصل میں ناموس رسالت. انہوں سمجھ آ گئی اندر دی گل اے پورے عالم کفر نو کی خوش کرنا چاہتے ہو تسی کہ جڑا رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیتا ہے، ختم نبوت پر وہ ڈکیت بھی ہوتا ہے اور دہشت گرد بھی ہوتا ہے. تم یہ دنیا کو کہلوانا چاہتے ہو؟ ایسے نہیں ہوگا. ہاں ہم اس صف میں شامل کھڑے ہیں جس میں پیر میر علی شاہ جس خاک پر چلے اعلیٰ حضرت بریلوی جڑی چومکھی لڑائی لڑی ناموس رسالت ہے، اسی اس صف میں کھڑے ہیں. ہمیں کوئی چور کہے، ڈکیت کہے، بدعنوان کہے، یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، در ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. ایسی باتیں نہ کرو. ہم گناہگار ضرور ہیں، غدار نہیں ہیں. باتیں ایسی نہ کرو جس سے کفر خوش ہو جائے. دوبارہ کفر تو گرا ہے. ٹرمپ پہنچے تھوڑے پیسے پہ منگنا واپس کہتا ساڑھے پیسے واپس ہو. پہلی بار ٹرمپ پیسے واپس منگے فیض آباد دھرنے تو بعد. اور ٹرمپ نے کہا پلیتو تو انہوں ایڈے ڈالر دیتے سن بھائی دین کٹو تو فیض آباد مولوی تو ایڈی ٹنڈ کر کے آ گیا. راجہ ظفر الحق کہنا مولویاں دا بیٹھنا بھی صحیح، انہاں دا استعفیٰ لینا بھی صحیح تے انہاں دا معاہدہ بھی صحیح. سبحان اللہ. اے راجہ ظفر الحق آخر قبرہ ٹنگا سنو سمجھ سکتی. شکر ہے بڑھاپے جو انہوں گل نہیں سمجھ. شکر راجہ آپ تو بڑی بڑی گل کی تھی. ہاں جی تو شکر ہے بڑھاپے چلے تو سمجھ آ گئی، نہیں تو کئی بڑھے نو بھی نہیں سمجھ آتی. پہ کہ حکا پی کے کہنے میں مولویاں بڑا غلط کیتا ہے. میں کہا تو حکا پی تینوں بھی پتہ بڑھے بہ کے نا بھی حکا ٹوری ہوتے حکا پینے والے کی پتہ کھوتا کی جانے گول کھاند کی. کیا بات ہے، کمال توجہ. پھر وہی باتیں کرتے ہیں. خادم حسین رضوی اتھے مرے یا لاہور مرے حضور کی بات کر. کیا بات، کیا بات. چلے بس کر یہ تو کفارہ ہونا چاہیے. پھر وہی گلا کر. میں کہنا نعرے مالکاں دے ہوندے کتیاں دے نہیں ہوندے. حضور کی بات کر. حضور کھوتے نے جدوں پایا نا تیل اے سانو کہنے نہیں مطلب ہے اے تسی فیض آباد کی کیتا ہے. میں کہا کھوتے نو پایا نا تیل تو کھوتا اٹھ کے کان چھڑے. انہیں کہا کی ہوا؟ دیکھو نہیں میرے کان پٹے. میں کہا جانا تیرا پیٹ کا درد ٹھیک کیتا ہے، کہتا ہے کان پٹے. کھوتا اٹھ کے شکوے پہ کرے یہ دیکھو جی میرے کان پٹے. اور میں کہا تیرے کان تاں پٹے میں تیرے ڈھڈ درد پہ سی اور تیل تے پرانا سے اندر لٹا کے. تن پتہ ہے کھوتے تے پیٹ درد ہوے تے زمیندار جان دے تارے میرے دا تیل تے نال پانی ملا کے نڑے چ پا کے اونوں لٹا کے تے منہ وچ نڑا پاندے. اوتوں جناب جماں دے مار کے نا جماں دا پا کے تے اوتے ڈنڈا مار دے. ہاں جی ہضم ہویا کہ نہیں ہویا؟ ہضم ہویا کہ نہیں؟ جنہوں یہ گلاں دا سمجھ کوئی نہیں ہے. ساڑھے بار کہتے کیوں فیض آباد گئے تھے؟ کیوں گئے تھے؟ حضور کی ناموس کے لیے کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ اس واسطے اے کدی بھی پریشانی اے تہاڈا اسی دو نمبریاں نہیں کر رہے. اے جو سید جڑے بیٹھے چلو مولوی خادم تو دو نمبری ہے نا سیدہ میں کٹ کے رکھ دینا سی سارے. ہاں
سید جڑے نے فخر کر دیں میرے ہوتے ہاں جی سید فخر کر دیں کیونکہ میں پہرے دار جنہ دے گھر ہوئے پہرا بندہ صحیح دے تے مالک انعام تے دے دیں ہاں جی کتا وہ تو نہیں نہ رکھیا جاندہ جو اوکھا ویڑا آوے تے چڈے پچھڑی پا کے تے اندر بڑھ جائے کتا وہ ہوندہ جو اوکھا ویڑا آوے تے کہتا باپ جا کے بیٹھ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ لبیک یا رسول ہون نوے نوے نعرے میں نہ داخل کرو سارے نورن اللہ نورن نعرے ایک چل دیا رہا لوگ کہیں جی سیاسی نعرہ ہے میں کہا پتر باہمیں سیاسی یہ ثواب ضرور لگنا اور دلوڑ کوئی نہیں آئی تو کہنے نہیں لبیک سیاسی نعرہ ہے اور میں کہا باہمیں سیاسی ہے لیکن نا جیسی رسول اللہ دا لہر ہے گل کرن دو میں گل بس مکھان لگا تو لمبی گل تو کرنی کوئی نہیں ہوں یہاں دی تقریر اجے تو ہونی اجے تو تسا نشہ لینا ہے میں تو واسطے اجے بنا رہا راہ مار کھا ہاں جی لو جی اے گیلانی سید حسنی حسینی سید اور سنو حدیثاں پہلی حدیث مولا کائنات کو مولا کائنات فرمانے رسول اللہ کا رخ انور ایسے تھا مولا کائنات فرماتے حضور کے ابرو ایسے تھے مولا کائنات فرماتے رسول اللہ کی مبارک ناک ایسی تھی مولا کائنات فرماتے ہیں رسول اللہ کی مبارک زلفیں ایسی تھی جب رسول اللہ کنگھی استعمال نہ کرتے تو اس وقت زلفوں کی کیا کیفیت ہوتی اور جب کنگھی استعمال فرماتے تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی یہی گل امام حسن نے بھی کی تھی کہ جب میرے نانا جان چلتے تھے تو اس کا انداز کیا جب میرے نانا جان ایک طرف دیکھتے تھے تو وہ کیا انداز ہوتا تھا میرے نانا جان کے مبارک کاندھے کیسے تھے میرے نانا جان کی مبارک کلائیاں کیسی تھیں ہتھیلیاں مبارک کیسی تھیں پھر انگلیاں مبارک کیسی تھیں میرے نانا جان جب مسکراتے تھے تو وہ انداز کیا ہوتا جب چلتے تھے تو کانما ینحط من سبب زمین سیمنٹ کے جنگی حدیثی حضور ایتھے پاؤں میں حدیثہ ترہ پڑھن لگا اس تو بعد میری گفتگو ختم جی وہ لمحہ ہو جانا ہے میں کتے والا بات اچھا جی الدرر الکامنہ فی اعیان المیانۃ الثامنہ او دے وچ امام ابن حجر اسقلانی لکھیا ماخذ پتہ لگ گیا اے کتاب دا نام ہے چوندیاں چوندیاں گلاں جڑیاں 8 ہجری چوندیاں ہاں اے دا مطلب اس نام دا بھی مطلب ہے چوندیاں چوندیاں گلاں جڑیاں 8 ہجری میں دے وچ او نقل کیتیاں تے انہاں چوندیاں چوندیاں گلاں وچ شکاری کتے دی بھی گل چوندی سبحان اللہ انہاں کیا جناب او مرزا مغل آ گئے سٹیج لگ گیا ایک عیسائی سٹیج تے کھڑا ہے جب ساری دنیا ہزاراں دے بندے عیسائی ہو رہے تھے انہیں دل وچ جوش آیا جعل واحد منہم ینتقص النبی ایک پادری اٹھیا انہیں حضور کے خلاف گل کر دی امام کہتے ہیں ہونا کا قلب سید مربوط ہو شکار اس سٹیج کے قریب ایک شکاری کتا بدے ہوئے سے شکر ہے نہیں فرمایا قلب نکور ہلکا کتا بدے لوگ کہنا سی وہ جی ہلکا دھار کے بھی غب کر کے پائے جانا ایک کیڑی کمال ہویا واہ واہ امام نے بھی نہیں لکھیا بوڑی کتا بدے ہوئے سے شکاری کتا تو لڑتا ہی نہیں نا یہ تو پکی گل ہے شکاری کتا نہیں لڑتا ڈنگا وچوں بھی نکل جائے نہیں لڑتا امام کہتے ہیں شکاری کتا بدے ہوئے سے اور پادری حضور کے خلاف گفتگو شروع کی تھی کتا ان سیدھا کھڑا ہو اللہ فتوہ پچھڑ نہیں گیا بھئی گستاخی ہوئی ہے کیا اقبال کہتا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس کیا بات اقبال کہتا جب بھی حضور دفعہ پوچھنا عقل کو نہیں پوچھنا یہ تو گھروں بھی نہیں نکل دے گی حالات نہیں یا عشق کمال یک فن دارت اقبال کہتا جب بھی حضور دفعہ پوچھنا عشق کو پوچھنا میں کہا اقبال کیوں کہنے لگا یہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی عظمت اور شان کی کیا بات مومنات عشق از مومنات عشق را ناممکن ما ممکنات اقبال کہتا جتھے عشق تھے مومن جتھے مومن اتھے عشق دنیا جنہوں ناممکن سمجھے نہیں ہو سکتا کہ 12,000 شہر پہ ہونا تے مولی کھاتے منہ تے کپڑا بھی نہ کرے تے انہوں شہر دا دھواں بھی نہ لگے ہو نہیں سکتا اقبال کہتا دنیا جنہوں ناممکن سمجھے عشق کر کے بھی کھاندہ ہے نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہو
عقل صفاق استو صفاق تر جی عقل ظلم دے اتر آوے 20,000 فارساں آ جان شیل آ جان ناکہ بندیاں ہو جان اقبال کہتا عقل صفاق استو صفاق تر جی عقل ظلم دے اتر آوے تو عشق سر تھلے نہیں کرتا عشق بڑا دلیر ہو کے دے سامنے آتا ہے اس واسطے گل قیامت تک کسی نے سمجھ نہیں آنی فیض آباد ہویا کسی یا انہاں واسطے سیدہ واسطے تے اور عجیب گل ہے نا ایک بندے نے مینوں کہا کہ تہاڈے کنٹینر دے اوتے او دور 11ویں والے پیراں دا تخت لگے ہوئے سی میں چھڑ دیتا ہوں نا سر آپ نے فرمایا میرا مرید مشرقی جو ہوئے تو میں ننگا نہیں ہونا ایسی ننگے نہیں ہوئے ننگے ہوئی ہوئے جڑے کہتے ہیں ان کو دہشت گرد ہو گئے 12,000 شہر تسی سٹے دہشت گرد اسی لو جناب کھادے نا جناب فخر ہے سانو مولی خادم پورا دھواں اندر لیا پورا 12,000 شہر دھواں اندر میرے گیا نہ میری اک کمزور ہوئی نہ میرے گردے میں ایک دن گردے نے گڑبڑ کی تھی میں ہاتھ رکھ کے کہا میں کہ بندے نے پتر پڑھ سیدھے سیدھے ہو باز مارے ختم نبوت اینجے میں ڈاکٹر کہنا کہ فلان ٹیسٹ کراؤ فلان ٹیسٹ کراؤ فلان ٹیسٹ میں اگر ٹیسٹ اندر ٹائم ہی کوئی اور ٹیسٹ کرانے کا اسپتال لگا گیا لوگ کیا لو جی بہانے بنا کے لمبا پہ گیا اے واقعی کوئی پیسے لے کے آیا میں اپنے گردے رو کیا میں کہ سیدھے ہو جاؤ تسی سے میں ذلیل کرا دیں میں ہونا اسپتال داخل ہوئے تو لوگا کہنا ہے بالکل ہو نہ ہو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور اتنے دن بیمار نہیں ہوئے ہون کے جو ہے میں واقعی آج رکھ کے نا جی گردے رو ہاتھ ڈاکٹر میں نے کیا اے ٹیسٹ کراؤ میں گردے رو کیا میں کہ تسی سیدھے ہو جاؤ صحابہ تو شیرہ نال گل کر سکتے ہیں نا یا سمندرہ نال راہ دے ہوئے اسی محمد عربی دے میں کہ چلو اسی گردے نال ہی گل کر لیں میں گردے رو کیا تسی سیدھے ہو جاؤ میں ٹنگا دے پہلے کوئی نہیں میں تو آنو بھی دے دینا ہے تو میں ڈیلسس سے لگ جانا ہے تو سیدھے ہو جاؤ تجھے ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں ہونا میں حضور دے کم کر رہا ہوں دوسرے دن جناب سارے گردے دن پہلے نال بھی تیز کم ہو میں کام کرنا تو ایک دن ہے چاچ دے مار جاؤں گے میں علاج ہفتے 2 بار ڈیلسس شروع ہو گئے تو میں کی ہونا ہے پھر ڈیلسس والے نہیں بندے ہوندے ہونا ہے ایسی جا مار جانا آخر ایک دن جناب کیوں جی ایویں مر جانا ہے کسی دن اعلان ہو جانا ہے مولی خادم مر گیا تو تسے کہنا ہوگا بڑا افسوس ہوا تو مر تو انج بھی جانا ہے چاج نال نہ مری گل لو جی امام کہندے نے کتا کھڑا ہو گیا سیدھا انہوں پتہ لگ گیا لیکن انہوں نے پتہ نہیں لگ گیا واہ کتے تینوں پتہ لگ گیا گستاخی ہو گئی اسمبلی ممبروں کو سمجھنا ہے کہ میرا بہت کا مسئلہ کیا واہ کتا کہنا بھی میری زبان کم دی امام کہتے ہیں سیدھا کھڑا ہو گیا فلما اکثر من ذالک جدو حضور کے خلاف نے گل لمبی کی تھی وصب علیہ القلب امام نے لکھا سونے دی زنجیر نہ بدے ہوئے ایسی ہو سونے دی زنجیر نہ کتنا قیمتی کتا ہونا ہے سونے دی زنجیر نہ بدے جدو انہیں حضور کے خلاف گل کی تھی وصب علیہ القلب کتا اچھڑیا انہیں زنجیر این سٹی میں کہا کتا تینوں سونے دا خیال نہیں سی آیا اتنے اسمبلی ممبران اسمبلی دا خیال آیا تو ختم نبوت دا خیال نہ آیا کیا بات تینوں نہیں سی پتا دوبارہ سونا لبڑا کہ نہیں لبڑا اتنے تو کہتے دوبارہ سیٹ پتنی لبڑی کہ نہیں لبڑی ایسی ختم نبوت کو تو چھوڑ سکتے ہیں سیٹ کو تو نہیں چھوڑ سکتے واہ لکھا سلام کتے تیرے ہوتے قیامت والے دن کتا بھی آ گیا نہ کہے گا حضور میں گڑے والا سونا نہیں ویکھیا ہے نہ کلمہ پڑھ کے سیٹاں ویکھیاں اللہ اکبر گل بڑی حساس ہے اپنے اندر اے نہ سمجھنا سی کوئی تواڈے کو میں تو ویسے بھی منگن دا قائل کوئی نہیں ووٹ منگدا میں تو تانوں آرڈر کر رہا ہوں کہ پرچی حضور دے دین نو دیو انشاءاللہ آرڈر کر رہا ہوں تانوں اج قیامت والے دن گھوڑے دی لد توڑ پڑنی نا جڑا گھوڑا اسلام واسطے جڑا گھوڑا اسلام واسطے رکھیا او دی پیشاب بھی ترنا ہے قیامت والے دن مومن دے حق وچ تے کیا تہاڈی پرچی نہیں ترنی انشاءاللہ واہ واہ ہاں جی پیشاب گھوڑے دا ترنا ہے تے جڑی پرچی حضور دی ختم نبوت واسطے گئی او دا وزن کتنا بڑھ جانا اسی انہاں نوں گال نہیں کڈنی نہ انہاں تے لعنت بھیجنی بس پرچی حضور دے دین نو اینج دیوے پاکستانی کہ انہاں دا 2018 سارے دا صفایا ہو جائے اعلان ہو جائے گنہگار ضرور ہے پترو غدار نہیں تینا سیدہ نو پرچی دو سید میدان جانتا ہاں اسی ویسی تو نال ایویں سوئے قطار میں کچھم ناکے تے اسی تے ایویں اونٹنی بغیر ناکے دا نکیل تو تنی ہوئی بھئی چلو جی اسی بھی لینے لگیا کام سیدہ دا
ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਮਸੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂ ਅਸਾਂ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਝਾੜੂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜੇ ਦੇਣੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਵੀ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂ। اور کی کر رہے ہیں تسی کی سمجھو اسی اسمبلی واسطے لگ پھرتے ہیں؟ نا یہ گلاں نہیں، تانوں کوئی غلط فہمیاں پائیاں جا رہی ہیں۔ اسی صرف حضور دی عزت واسطے آ رہے ہیں اور اسی انہاں نوں جواب دینا ہے، ٹرمپ نوں بھی جواب دینا ہے، مودی نوں بھی جواب دینا ہے، ختم نبوت دے سارے غداراں نوں جواب دینا ہے کہ بس بھائی بس 70 سال اٹا واسطے پرچی دیتی، گلیاں واسطے دیتی، بجلی واسطے دیتی، اے پرچی محمد عربی دی ناموس اور ختم نبوت سے لو جی۔ کتا انہیں جمپ لایا، سونے کا زنجیر توڑیا، سٹیج تے جا چڑھیا، جڑا پادری گل کر رہے سی نا فخشا ماہو، انہیں انہوں چانڈ ماری، کہنے لگا ہوش کرو یہ ڈیوٹی ہے میری لے۔ لو جی، ایتھے صدر تو لے کے چپڑاسی تک سارے مسلمان تے ممتاز قادری تختہ دار ہوتے، صدر تو لے کے سارے تھلے تک کلمہ حضور دا پڑھ دیں تے 12,000 شیل انہاں تے سٹ دیتے جڑے ختم نبوت واسطے بیٹھے سی۔ تے جتھے ایک بھی مسلمان کوئی نہیں سی، اس کتے نو کتنی کوٹ پئی ہونے۔ تے میرے بزرگ فرماندے سن جدوں تو یہ واقعہ بیان کرے نا تے پڑھیا ضرور کر، جدوں کتے نو کٹ رہے سن نا تے کتا زبان حال نالو کہہ رہے سی مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کتے نو انہاں کٹیا چنگا تے فخلصو منو، انہاں کٹ کٹ کے نا ہن تک کیوڑے دا رسا بھی انہاں پایا ہونا۔ ہاں جی، اودیاں ٹنگاں بھی بند دتیاں ہونے نے، بھائی یہ کتا تو بڑا خطرناک ہے، یہ تو پے جاندا، مذہبی لوگاں نوں بھی پے جاندا، یہ معزز لوگاں نوں بھی پے جاندا، انہاں دوبارہ بند دتا۔ فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد، واہ واہ، بجائے اس کے کہ ساڈے نال کھڑے ہوندے کہ جناب تسی لاہوروں چل کے فیض آباد کیوں آئے ہو اور کنٹینر کیوں ستے رہے ہو، منڈی مری دی ٹھنڈی ہوا کیوں کھادی؟ حضرت بھی انجے دھوتی بن کے اتنے تشریف لیا انجے جناب، میں کوئی نہ سردی نہیں لگتی، مجمع میں آ کے بہ گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین جو بندے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا یار کتا تینوں تاں تے نہیں لڑیا، تو حضور کے خلاف گل کی تھی؟ وہ کہنے لگا کلا بل هذا القلب عزیز النصرانی یشیر بیدی فظننی اريد ان اضربه، وہ کہنے لگا نہیں اس کتے کو کیا پتا تھا یہ تو کتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر لڑیا کیوں میں؟ انہوں نے کہا یہ تھا عزیز النفس، بڑا غیرت والا، میں تقریر کر رہی سی کہ تقریر کردے میرا اشارہ اس کتے دی طرف ہو گیا تے میرا اشارہ نہ برداشت کر سکیا تے سونے دا زنجیر توڑ کے میں نے پہ گیا۔ ثم عاد الى ما كان فيه، امام کہنے وہ پادری پھر سٹیج تے چڑھیا، دوبارہ حضور کے خلاف گل کی تھی، فاطال انہیں گل پھر لمبی کی تھی، فوسب القلب مرۃ اخرى، انہیں دوبارہ پیروں کی رسیاں تے گڑے کی رسیاں پھر ساری توڑ دتیاں اور جا کے پھر سٹیج تے چڑھیا۔ انہوں نے چڑھ نہیں ماری، فقبض علی زردمتہ، انہیں اس کی گردن نپی اور لوگوں نے آن تو پہلے فقلا اس نے اس کا سر تن سے ہلایا۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ ہم کہتے ہیں اس کتے دے اس کام دا فائدہ کتنا ہویا؟ ممتاز قادری دے اس عمل نال پوری دنیا دے ناموس رسالت دا مسئلہ اجاگر ہویا۔ ساڈے فیض آباد بینڈ نال بچے جڑے پیدا ہو رہے ہیں نا، باویں انہاں دی اجے زبان نہیں ہونا کھلی تاں وی انج کہندے تاجدار۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، بے شک بے شک، کیا بات۔ ہاں جی، گھر میں چارپائی تے بھی لیٹے ہون نا تے ساری گڈی باہروں لے کے تاجدار ختم نبوت تے اپنی ماواں نوں ویکھ کے نا انج ہاتھ اُتا کرنے، ماں اے گل باہر ہو گئی میں بھی یہ کہنا۔ اللہ اکبر، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ تو جو ایدہ فائدہ کی ہویا؟ امام کہتے ہیں آئے سن وہ سارے عیسائی ہونے، جب ویکھیا نا کتے نے حضور دی عزت تے پیرا دیتا، فاسلم بسبب ذالک ناب 40,000 من المغل، 40,000 تاتاری مجمع جوڑ کے رسول اللہ دا کلمہ پڑھا۔ سبحان جی، اے تو ہے شکاری کتا، اور ہلکے کتے دی گل سن۔ واہ کتے ہو واہ، تو آنو سمجھ آ گئی۔ ہائے ہائے ہائے، ہلکا کتا تو ایتھے پجائے تھے کی کہنے پائے جڑا ہلکا ہو جائے، ہلکا ہی کہنے، ہلکا صحیح میں کہہ رہے ہوں، ہلکا کتا۔ لو جی ہلکا کتے دی اور گل سن۔ امام شامی لکھیا کتا ہلکا ہو گیا پھر قریب تو ایک کافر گزریا ذمی جڑا مسلمانوں دے ملک وچ پناہ لے کے رہے، قریب تو گزریا کتا ہلکا سی، کتے جی بھی پے جاندے تو ایسی گل
میری گڈی کے ایک باری پی گئے پکی گل اے منڈے کو پوچھو میں اپنے گھر دے وال اتریا تو جناب ایک چٹا کتا میری گڈی نو کدی دایاں اچھل اچھل کے پوے کدی بائیں پوے میں تقریر اصل پتری جیلم کی تھی کتے تے میں گستاخ رسول نو کتا کہہ دیتا جدو میں سویر دی نماز دے ٹائم اپنے گھر وال بڑھیا نا نویں کوٹ تو تے کتا جناب ایک سفید تے گڈی میری اچھل اچھل کے پوے میں ڈرائیور نو کہہ ٹائر تھلے دے اینو کی ہویا وہ کہندا ہے ٹائر تھلے نہیں آندا ہے اچھل اچھل کے او چلے جاندا پھر اگے جا کے پھر میری گڈی نو پے گیا میں مسجد وچ آ کے بریک لائی تے میں منڈے نو کہیا کتا آ کے میری گڈی اگے بہ گیا میں کہ منڈے کو گل خطرناک ہے یہ کتا آج لڑے بغیر نہیں جاندا اللہ اللہ پھر میں کہ کوئی غلطی ہو گئی آ کتا تا میری گڈی نو پیا انج نہیں پھر میں نو یاد آیا تو میں پھر دروازہ کھول کے نہ اپنی ٹنگاں باہر کڈیاں کتا ان سامنے بیٹھا سی میں کہ یار غلطی ہو گئی آئندہ نہیں ہوئے گی کتا اٹھ کے چل پیا کتا میری گڈی نو تاں پیا سی انہیں کہا تو گستاخ رسول نو ساڈے نال تشبیہ دتی اسی کیا صحابہ کافر نے بھونکے کیا بات کیا بات کیا بات اسی تے ہنیو کلم پاس تم ذرا ہے اسی تے صحابہ کافر نے بھونکے اساں امام الانبیاء نو بھونکنا سی واہ 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 کیا بات اے سارے منڈے میرے نال چوچی چچی گواہن سارے او میں جب انہوں کہیا نا غلطی ہو گئی بالکل سر ڈاک کے نہ آستے آستے چل کے گڈی گلی مڑ گئی انہوں نے کہا بس میں تنوی ہی دسنا سی اندہ احتیاط کری کیا بات اے تو میرے نال واقع ہویا ہے خود میرے کیا بات اس واسطے حضور کی شان کو ہر چیز جانتی ہے لو جی جھلے کتے دا واقعہ سنے امام کہنے لو کتا پیچھے لگ پہ جھلا او زمین اگے اگے تے او جھلا کتا پیچھے پیچھے فداخل البحر تھوڑے کول کیڑی نہر گزر دیے تھے ساروں کی نہر جو جا چھال ماری کافی دیر انہیں ڈبکی لائی رکھی انہیں کہا کتا جھلا چلا گیا ہونا امام کہا دیں جب انہیں سر بال کٹیا ینتظر ہو گیا کیا تے کتا انتظار کر رہے ہیں اور کافر کی کہنے لگا فقال ذمیو او ذمی سر بال کٹ دے جھلے کتے نو کہندا یا قلبو انہیں کہا کتیا جے تو میں نو ایویں نہ چھڑدا انی فی ذمت محمد میں رسول اللہ دی پناہ لینا ان لڑنا ہی امام کہندے فوالل القلب یادو مشا یمشی دا معنی مٹک مٹک کے چلنا ادا یادو ادون دا معنی انے واہ دوڑنا امام کہندے کتا مڑیا تے انے واہ پیچھے نسیا انہیں کہا جھلا ضرور جنہ دا نام تو لیا میں بھی انہاں نو جاننا کیا بات کیا بات کیا بات واہ واہ کیا بات ہن سمجھ آئی گل میری کیا بات عن علی رضی اللہ تعالی عنہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطويل الممدد ولا بالقصير المتردد وكان رفعة من القوم ولم يكن بالجاد القتد ولا بالصبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين آدب الاشفار جليل المشاشب القتد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحد من سبب غير التفت معه بين الكتفين خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة وعليمهم عريقة واكرمهم عشيرة نراء بداهة هابا ومن خالته معرفة احبا يقول نائته لم مر قبله ولا بعده مثله یہ تے مولا علی ہونے امام حسن دی کول سن عن الحسن ابن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشتهي أن يصف لي منها أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجه الطلال والقمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت عقيدة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه
إذ وفره أظهر الله الواسع الجبين أزج الخواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب أطنى العرين له نور يحسبه من لم يتعمل وشم كس اللحية صال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنق جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك صباء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراديس عنبر المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك عشر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزنبين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلع يخطو تكيفا ويمشي هونا ذري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظر إلى الأرض أكثر من نظري إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة لو جی ہونے امام حسین پڑھو سو ہاں جی ہونے امام حسین پڑھو ایک دن اور بھی لمبی حدیث امام پہلے تو دو چار الفاظ ہوئی ہے میرے پہلی حدیث امام حسن فرمانے میں امام حسین کو حدیث چھپائی رکھی میں تو کوئی موقع آئے گا تو میں پوچھا گا لالا جی یہ جان دیو تو کہنے میں جب بیان کی تھی تو میں حیران ہو گیا امام حسین تو میرے تو پہلے سب کچھ پوچھ چکے سن اپنے ابا جی ہاں اے بلکہ امام حسن امام حسین کو روایت کر بڑے چھوٹے کو روایت ہاں اے روایت بھی لاؤ جی میں اس اسلام دی گل اے دے وچ حضور پورا نظام ہے مصطفی بیش میں جڑی حدیث پڑھن لگا اے پورا رسول اللہ دا نظام سبحان این جی اوز کی اج لوگ گلاں کردے امام حسین فرماندے میرے نانا جان سب تو زیادہ او دے نوں پسند کردے سن جڑا امت دا بوجھ چاہندا سی اعظم اے اج این جی او سارا کچھ تے ساڈا سی تے اسی جناب دو مشیناں دے کے کہندے اے بیوہ کو مشین دی جا رہی ہے یہ تو سیدہ روزانہ پتہ نہیں لنگر کتنے لوگ کھا دے کیوں جی ہاں جی اے تو گل ہی کوئی نہیں جڑی تسی اسی تو خزانے تے بوجھ کوئی نہیں اسا ملک نہیں لٹیا ہاں جنا لٹیا انہاں کولوں پوچھو ہاں مولوی خادم تو جناب ہن وی اچار نہ روٹی کھا لیندا کیا بات ہونی میں ہاں مرچاں کٹ کے حضور ہونی میں روٹی کھا لیندا میں کوئی نہیں سالن پکیا میں کہ مرچاں کٹ کے سالن نہیں پکیا تے پھر کیڑا ایک روٹی تے مرچاں دے نال جناب ساویاں مرچاں کھا کے تے سبحان اللہ پوری رات سفر کردا نہ تھکاوٹ نہ بلڈ پریشر نہ جناب چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا کدی بھی چوسٹنا چوٹی گل نہیں بالکل ہاں جی 24 گھنٹے میں چل سکتا ہوں ایک روٹی کھا کیا بات میں 48 گھنٹے بغیر پانی پی تو چل سکتا پھر بھی کچھ نہیں گل وچ ہو رہا ہے کیا بات کیا بات کیا بات گل وچ ہو رہا ہے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات عن الحسن ابتدا وچ سے کرے گا الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند بن ابی اعلی وكان وصافا عن كليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ناشد ان يصف لي بنا تعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يدلال وجه دلال القمر ليله البدر قال الحسن فكتمت الحسين زمانا ثم حدثت ووجدت قد سبقني اليه فسال عما سالت ووجدت قد سال أباه عن مدخلي ومخرجي وشكلي فلم يدع منه شيئا قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا أبى إلى منزلي جزى دخوله 3 أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لآله وجزءا لنفسي ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار آل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضل في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغل فيما يصلحهم الأمة من مسألة عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني
حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون رفادا ولا يفترقون إلا عن زواج ويخرجون أدلة يعني على الخير قال فسألت عن مخرجي كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعني ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يثني على أحد منه بشرا وخلقا ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبيه ويقبح القبيح ويوهي معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة يغفل ويمر لكل حال عنده وتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوز الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده وعمهم نصيحا وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومبازرة قال فسألت عن مجلسي قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس فيعمل بذلك يؤتي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه ومن جالسه فعبده في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس قصده وخلقه فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا توبن فيه الهرم ولا تنسى فلتات متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متوازين يفكرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويبصرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب سبحان الله لبيك يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول اللہ. میں گزارش کروں گا انہی الفاظ پہ